ناظرین کرام، آج ظاہر ہے چونکہ ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اب یہ ساعتیں اتنی برکتیں اور رحمتوں والی ساعتیں ناظرین کہ پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ اللہ نے اس مہینے میں کتنی برکات اتاری ہیں، اس مہینے میں کیا کچھ واقعات ہوئے اور اس کے معمولات خاص طور پہ ہمیں کیا اختیار کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے اس مہینے کی ابتدا ہو گئی الحمدللہ، جو مہینہ ہماری ابتدا بھی ہے اور ہماری انتہا بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے رب کا ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر، بدکاروں پر احسان عظیم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی برکتیں، جس کی عنایتیں، جس کی رحمتیں اور جس کا فضل ہماری محدود عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، اسی ماہ مبارک میں وہ ہستی، وہ پاک ہستی، وہ مبارک ہستی، وہ مقدس ہستی جلوہ گر ہوئیں جن کے مقدس وجود سے گلستان نبوت میں بہار آ گئی، یا یوں کہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے مہینوں میں، یعنی یوں کہیے کہ ختم نبوت پر مہر لگانے والا مہینہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ناظرین جس میں وہ ہستی جلوہ گر ہوئیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہے صاحب، کائنات کی ایک مخلوق اور ایک شے کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ربیع الاول شریف ناظرین وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی 12ویں تاریخ کو جانے کائنات، تاجدار عرب و عجم، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں اللہ کا عرفان ملا، جن کے صدقے ناظرین ہمیں جو کچھ بھی ملا بس انہی کے صدقے ملا۔ یہ وہی مہینہ ہے ناظرین کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اور اللہ کی نعمت عظمیٰ، دو جہاں کے مالک کو مختار جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور شافع محشر بھی ہیں، ان کی آمد ہوئی اور اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ یعنی صرف اسی مہینے کے دم سے سارے مہینوں کی رونقیں ہیں، مجھے کہنے دیجئے، بلکہ اس کائنات کی ایک رونق، ایک نعمت، جو کچھ ملا، جو کچھ ملے گا، سب اسی جلوے کا صدقہ ہے ناظرین۔ کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے اس مہینے کے فضائل و مناقب تمام مہینوں سے بڑھ کے ہیں کہ ربیع الاول میں بہار کو بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل حقیقی بہار نصیب ہو گئی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کی پہلی اور اہم ترین ہجرت فرمائی، یثرب کو اپنے مبارک قدمین شریفین سے شرف بخش کر مدینہ منورہ بنا دیا۔ اسی مبارک مہینے میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر رکھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے ناظرین جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ترین مسجد کی بنیاد رکھی جس کی فضائیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو دھڑکاتی ہیں، یعنی یوں کہیے کہ تمام مسلمانوں کے دل ان فضاؤں کے اندر دھڑکا کرتے ہیں، جسے مسجد نبوی کا نام دیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی پہلی مرکزی مسجد بنی۔ یہی مسلمانوں کا GHQ بنا، جنرل ہیڈ کوارٹر بنا، یہی مسلمانوں کا پولیٹیکل ہب بنا، یہی مسلمانوں کا روحانی مرکز بنا، یہی مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بنا، یہی مسلمانوں کی پہلی درسگاہ اور یونیورسٹی بنی۔ پھر زمین کا یہی ٹکڑا ناظرین، یہی ٹکڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے لمس کے صدقے سے کائنات کا عظیم ترین، سب سے عظیم ترین ٹکڑا بن گیا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، بہت پیاری پیاری باتیں آج آپ کو سننے کو ملیں گی، اور اس مہینے کو گزارنا کیسے ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔